اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان المبارک کی 7ویں دعا کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کی دعا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم اعنی علی صیامہ وقیامہ وجنبنی فیہ من حفواتہ وآثامہ وارزقنی ذکرک وشکرک بدوام ہدایتک یا ہادی المؤمنین۔ اے اللہ، مجھے آج کے دن روزہ رکھنے اور عبادت میں قیام کرنے کی توفیق عطا فرما، اور اس میں مجھے ہر لغزش اور گناہ سے محفوظ رکھ، نیز اپنی دائمی ہدایت کے ذریعے مجھے اپنا ذکر اور شکر کرنے کی توفیق عطا فرما، اے ایمان والوں کو ہدایت دینے والے۔ پہلا جو پوائنٹ آج کے اس پروگرام میں اس دعا کے توسط سے جو آپ تک پہنچانا چاہ رہے ہیں وہ یہی ہے کہ دعا ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ سے کہ روزہ اور عبادت میں خدا کی مدد۔ پہلی چیز یہ ہے کہ کوئی بھی عبادت جو انسان انجام دیتا ہے اللہ کی طرف سے توفیق حاصل ہوئے بغیر انسان انجام نہیں دے سکتا، خصوصاً وہ عبادت ایسی عبادت ہو جو اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول ہو، یا ہم اس طرح سے عبادت انجام دینا چاہیں کہ جس طرح سے خدا چاہتا ہے، تو ایسی عبادت کے انجام دینے کے لیے مدد الہی ہر حال میں شامل حال ہونا ضروری ہے۔ اسی لیے آج کی دعا میں پہلا جملہ یہی ہے کہ اللہم اعنی علی صیامی وقیامی، چونکہ روزہ صرف بھوک اور پیاس کا نام نہیں ہے، بلکہ روزہ حقیقت میں ایک عبادت ہے، بہترین عبادت ہے، جس میں انسان تقرب الی اللہ حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ مخلوقات الہی کی مشکلات کو بھی درک کر سکتا ہے۔ روزہ ایک تربیتی ایک عمل ہے جس سے انسان کی روح کو تسکین ملتی ہے، جس کے نتیجے میں انسان اپنی منزل مقصود تک رسائی حاصل کرتا ہے، اور روزے کے نتیجے میں انسان متقی بنتا ہے، جیسا کہ قرآن مجید میں ارشاد پروردگار ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اس آیت مبارکہ میں رمضان المقدس کا یہ جو مہینہ ہے، اس مہینے میں جو روزے کو خدا نے فرض کیا ہے، ایک تو ہسٹوریکلی یہ جو روزہ ہے اس کے بارے میں ارشاد ہو رہا ہے کہ یہ روزہ تمام سابقہ امتوں میں بھی ایک واجب عمل تھا، اور ساتھ ساتھ مقصد اور ہدف جو روزہ رکھنے کا ہے وہ بھی بیان ہو رہا ہے، وہ مقصد تقوی الہی ہے۔ اگر ہم بھی اپنی زندگی میں تقوی الہی حاصل کرنا اگر چاہتے ہیں تو ہمیں بھی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل کرے۔ خدا کی مدد کے بغیر ہمیں روزے سے وہ مقاصد حاصل نہیں ہو سکتے۔ اسی طرح سے روزہ جہنم سے ایک ڈال ہے، یعنی جہنم سے بچنے کا ایک ذریعہ ہے، جیسا کہ روایت ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے الصوم جنۃ من النار، یعنی روزہ آگ سے ڈال ہے، جہنم سے ایک ڈال ہے۔ تو ہمیں یہ دعا کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم اگر نماز شب کے لیے اٹھتے ہیں، اگر ہم شب بیداری بھی اگر کرتے ہیں، تو اس شب بیداری کو با مقصد بنانے کے لیے خدا کی ہمیں مدد کی ضرورت ہے۔ دوسرا جو اہم پوائنٹ جو اس دعا میں بیان ہوا ہے وہ گناہوں اور فضول باتوں سے اپنی حفاظت کرنی ہے۔ یہ بھی ایک اہم ترین ایک ذمہ داری ہے کہ بہت سارے لوگ معاشرے میں آپ کو ایسے نظر آتے ہیں کہ جو منہ میں جو بھی آتا ہے وہ بیان کر دیتے ہیں، اور جب سوال کیا جاتا ہے تو آگے سے یہی جواب ملتا ہے انسان کا دل صاف ہونا چاہیے، جبکہ ایک یہ غلط نظریہ ہے۔ کوئی بھی قیمتی سے قیمتی برتن ہو، اگر اس کا منہ، اس کا اوپر والا جو حصہ ہے وہ اگر غلاظت سے پر ہو، وہ اگر خراب ہو، تو پھر اس کی قیمت ختم ہو جاتی ہے، اس چیز کی ویلیو ختم ہو کر معاشرے میں اس کی کوئی اہمیت نہیں رہتی ہے۔ تو انسان کسی بھی برتن، چاہے وہ سونے کا ہی کیوں نہ ہو، وہ دنیا کی ہائی پریشیس سٹون سے بھی اگر اس کو بنایا جائے، پھر بھی انسان
کا مقابلہ ان سے نہیں ہے، تو انسان کا جتنا دل پاک ہونا ضروری ہے، اسی طرح سے زبان بھی پاک ہونا ضروری ہے۔ زبان کی پاکیزگی، زبان کو نجاست، غلاظت یا بیہودہ باتوں سے بچانا حقیقت میں دل کو پاک رکھنے کا ایک ذریعہ ہے۔ دل کی پاکیزگی زبان کی پاکیزگی کے ذریعے ممکن ہو سکتی ہے۔ لہٰذا زبان کو جب تک انسان کنٹرول نہیں کرے گا تب تک گناہوں سے بچنا بھی بہت ہی مشکل ہے۔ اور اگر انسان اپنی زبان کو کنٹرول نہیں کرتا تو اسی زبان کی وجہ سے مخلوقات الہی سے بھی یہ انسان ڈسکنیکٹڈ ہو جاتا ہے۔ غیر ضروری باتوں کو ہمیشہ کرتے رہنے سے رب کریم سے بھی انسان ڈسکنیکٹ ہو جاتا ہے، کہ امام صادق صلوات اللہ وسلام علیہ سے ایک روایت ہے، من کثر کلامہ کثر خطأہ، جو باتیں زیادہ کرتا ہے اس سے غلطیاں بھی زیادہ سرزد ہوتی ہیں۔ ومن قصر خطاؤہ قل حیاؤہ، اور جس سے غلطیاں زیادہ سرزد ہو جائیں تو اس کی حیا اور شرم ختم ہو جاتی ہے۔ ومن قل حیاؤہ مات قلبہ، جس سے شرم و حیا کا جو مادہ ختم ہو جائے تو اس کا دل مردہ ہو جاتا ہے۔ ومن مات قلبہ دخل فی النار، اور جس انسان کا دل مردہ ہو وہ حقیقت میں جہنم کا حقدار ٹھہرتا ہے۔ تو ہمیں رمضان المبارک میں ویسے بھی فضول باتوں کی اسلام نے کرنے سے ہمیں منع کیا ہے، تو رمضان المبارک میں ہر تسبیح جہاں پر عبادت شمار ہو رہی ہے تو ہر وقت انسان کو کانشیس رہنے کی ضرورت ہے، ہر وقت انسان کو اٹینٹیو رہنے کی ضرورت ہے، چونکہ اس کی ایک ایک تسبیح جو وہ انجام دیتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ثواب کا باعث ہے۔ وہ سانس بھی تسبیح ہے، تو غلط خیالات، غلط تفکرات سے انسان اپنے آپ کو بچائیں۔ اور احادیث مبارکہ میں بھی اور بھی بہت ساری روایتیں ہیں، جیسے کہ صحیح بخاری میں ایک روایت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، جس میں آپ فرماتے ہیں من لم یدع قول الزور والعمل به والجہل فلیس للہ حاجۃ ان یدع طعامہ وشرابہ۔ فرماتے ہیں اگر جو شخص جھوٹ بولنے اور اس پر عمل کرنے سے باز نہ آئے تو اللہ تعالیٰ کو اس کے کھانا پینے کے ترک کرنے کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں بس رمضان المبارک میں تھوڑی سی مہلت اپنے جو ہے اعضاء و جوارح کو ہم یہ دیتے ہیں کہ بس کوئی کھانا پینا نہیں، کوئی چیز نہیں کھانی اور کوئی چیز نہیں پینی، بس یہی روزہ سمجھتے ہیں، جبکہ روزہ ایسا نہیں ہے۔ اسی طرح سے ابی بصیر صادق آل محمد سے ایک روایت نقل کرتے ہیں جس میں مولا فرماتے ہیں لیس الصیام من الطعام والشراب والانسان ينبغي له ان يحفظ لسانه من اللغو الباطل في رمضان وغیرہ۔ اس ارشاد گرامی میں مولا فرماتے ہیں کہ روزے کا مطلب صرف بھوک اور پیاس نہیں ہے، بلکہ انسان کے لیے ضروری ہے کہ چاہے وہ رمضان المبارک کا یہ مہینہ ہو چاہے دوسرے مہینے، اس میں انسان کو چاہیے کہ وہ اپنی زبان کو گناہوں سے بچائے تاکہ وہ انسان ایک بارگاہ الہی میں ایک ذمہ دار انسان بن کے سامنے آ سکے۔ اسی طرح سے تیسرا جو پوائنٹ جو اس میں بیان ہوا ہے، ہمیشہ اللہ کے ذکر میں رہنے کی دعا ہے، وَرْزُقْنِي ذِكْرَكَ وَشُكْرَكَ، اور مجھے یہ توفیق دے کہ میں ہمیشہ تیرا ذکر کرتا رہوں۔ عزیزان محترم، یہ ذکر الہی حقیقت میں انسان کو اللہ تعالیٰ کے قریب کر دیتا ہے۔ اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا ذکر روح کی تازگی کا باعث بنتا ہے۔ اگر انسان مسلسل ذکر الہی اگر انجام دیتا رہے تو انسان کو وہ سکون میسر آتا ہے جس سکون کے تلاش میں انسان صبح شام سرگرداں نظر آتا ہے۔ یہاں پر مفسر قرآن علامہ شیخ محسن علی نجفی رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر الکوثر میں لکھتے ہیں کہ انسان کو سکون ان چیزوں سے کبھی نہیں مل سکتا کہ جو محدود ہے، جو لیمیٹڈ ہے، لہٰذا سکون چونکہ اس کا تعلق روح کے ساتھ ہے، اور روح کیا ہے، ایک مادی نہیں ہے بلکہ یہ میٹا فزکس سے بیانڈ نیچر ہے، تو لہٰذا اس روح کو اگر سکون اگر چاہیے، روح کو اگر تسکین اگر چاہیے، تو تسکین جب تک اللہ تعالیٰ کی لامحدود ذات سے رابطہ نہ کرے
تب تک انسان کو سکون نہیں مل سکتا۔ چوتھا جو ہے وہ ہے اللہ تعالیٰ کی ہدایت کی طلب ہے، بدوامی ہدایتی کا یا ہادی المؤمنین، اپنی دائمی ہدایت کے ساتھ اے مؤمنین کو ہدایت دینے والے۔ ایک پہلا جو جملہ ہے وہ یہ ہے کہ انسان کو دائمی ہدایت خدا سے ہی مل سکتی ہے، خدا کے علاوہ کوئی ذات ایسی نہیں ہے جس سے انسان کو ہدایت مل جائے، اور اللہ تعالیٰ کی ہدایت مؤمنین کو ہی مل سکتی ہے۔ بس آخر میں جو کی پوائنٹس ہے وہ یہاں پر یہی ہے، روزہ اور عبادت میں مدد مانگنا، کیونکہ طاقت اور توفیق اللہ سے ہی ملتی ہے۔ دوسرا جو پوائنٹ ہے گناہوں اور لغزشوں سے بچنے کی دعا، کیونکہ یہ روزے کے اثر کو ضائع کر دیتے ہیں۔ اور تیسرا پوائنٹ اللہ کے ذکر میں مشغول رہنے کی دعا، کیونکہ یہی دل کی روشنی ہے۔ اور جو لاسٹ ون ہے وہ ہدایت کی طلب، کیونکہ ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے اور اس کے بغیر ہدایت انسان کو نہیں مل سکتی ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔